الذي ليس له شريك ولا مشارك. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي هو المتعالي عن البديل والشبيه والنظير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، زندگی اور موت کا نظام اللہ نے چلایا اور بنایا ہے. کہاں سے ابتدا کی اللہ ہی جانتا ہے، کب انتہا کرے گا یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے سامنے تو زندگی کی چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بہت سی گنوا بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنی باقی ہیں. لیکن یہ سب کچھ جو بنا ہوا ہے بیکار تو نظر آتا نہیں، بے مقصد اور بے منزل بھی نہیں. اسی کو اللہ یوں کہتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا خیال ہے بیکار پیدا کیا ہے تمہیں بنانے والے نے. زمین آسمان اور اس کی پھیلی ہوئی مخلوق کے بارے میں کہتا ہے: ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. جو کچھ زمین، آسمان اور اس کے اندر، اوپر، نیچے، باہر، یہ سب کچھ میں نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. ہر چیز ایک مربوط، مضبوط، متین اور قوی نظام کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، اور ہر چیز کی ایک منزل ہے، ایک مقصد ہے. پھر اسی بات کو اللہ یوں کر کے ہمیں سمجھاتا ہے: اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا خیال ہے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، مر گئے، ختم. ہیہات ہیہات لما توعدون. یہ عقل یوں کہتی ہے، اس کو بھی قرآن بتاتا ہے کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب ایسے مولویوں کی باتیں ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. یہی زندگی ہے، یہی لمحے ہیں، انہی میں اپنے موج میلے کر لو. وما نحن بمبعوثین. موت کے بعد کوئی نہیں اٹھ سکتا. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا لمردودون في الحافرة. یہ سارے عقل کی باتیں ہیں. من يحيي العظام وهي رميم. یہ پرانی بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی؟ کون زندہ کرے گا؟ قبروں سے اٹھ کے کوئی آیا کبھی بتانے کے لیے کہ آگے کچھ ہو رہا ہے؟ سب ایسے ہی ملاؤں کی باتیں ہیں. کچھ نہیں، کچھ نہیں. بابر بعیش پوش کے عالم دوبارہ نیست. مزے کرو، ہر پل کو اپنی مرضی کے مطابق گزارو. حالانکہ یہ دنیا
کی ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہاں ہر قدم پہ انسان کی مرضیاں ٹوٹتی رہتی. تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے. یہ عقلی باتیں ہیں، اس کا جواب اللہ دیتا ہے. قل کہو کیا، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. تمہارے پہلے تمہارے پچھلے، اول اور آخر سب جمع کیے جائیں گے. ایک دن طے ہو چکا ہے، اس دن سب جمع ہو جائیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. پھر سن لو مجھے جھٹلانے والو، میری شریعت کا مذاق اڑانے والو، سن لو. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. کیا خوفناک دھمکی ہے. سنو میری جھٹلانے والو، اگر اسی حال میں تم مر گئے، اسی حال میں اگر تم مر گئے تو تیار ہو جاؤ، زقوم کا کھانا تمہارے لیے تیار ہے. اس کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے تو سارا جہان کڑوا ہو جائے. ساتوں سمندر شہد ہو، پانی نہ ہو شہد ہو، اور اس میں جہنم کے پانی کا ایک قطرہ گرا دیا جائے تو یہ ساتوں شہد کے سمندر کڑوے ہو جائیں گے. فمالئون منها البطون، اس کڑوے کھانے سے تم پیٹ بھرے ہوئے. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر کھولتا ہوا گرم پانی پیو گے. کون سا گرم پانی؟ جس کا ایک لوٹا اگر 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساتوں سمندر ابلنے لگیں گے، صرف ابلنے لگیں گے. ہائے ہائے. فشاربون شرب الہیم، تمہیں پیاس ایسی شدید ہوگی کہ تمہیں پینا ہوگا. کیسے پیو گے؟ جیسے پیاسا اونٹ پانی پہ گر کے پیتا ہے اور غٹ غٹ کر کے پیتا ہے. تمہیں ایسی شدید پیاس ہوگی کہ تم پیاسے اونٹ کی طرح یہ پانی پیو گے. یہ جواب اللہ کی طرف سے ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب ایک میدان میں. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور صَيْحَةً وَاحِدَةٌ، اور دُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً، اور ما ينظرون الا صیحة واحدة. یہ واحدہ کے ہتھوڑے ہیں عقل پرستوں کی عقل پر کہ موت کے بعد زندگی ہے. بنانے والا اعلان کر چکا ہے، تیاری کر کے آؤ. تو یہ جو نظام کائنات اللہ نے بنایا اور چلایا ہے، یہ میرے بھائیوں امتحان ہے. ہمیں جو چیزیں ملی ہیں بطور استحقاق کے نہیں، بطور امتحان کے. میرے پاس جو میری جائیداد ہے میں اس کا حقدار نہیں، میرے امتحان کے لیے مجھے دی گئی ہے. میری آنکھیں میری ذاتی نہیں، میرے امتحان کے لیے یہ بلب لگائے گئے ہیں. کانوں کے پردے، آنکھوں کی لائٹیں، زبان کی بلبل، ہونٹوں کی حرکت، جبڑے، دانت، ہاتھ، پاؤں، ناخن، سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز امتحان کے لیے ہے، استحقاق کے لیے نہیں ہے. اور دیکھنے والا نہ غافل ہے، نہ سویا ہوا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ کسی سے دبتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ خائف ہے، نہ عاجز ہے، نہ کمزور ہے. نہ وہ اونگے، نہ وہ تھکے، نہ وہ گھبرائے، نہ وہ کھائے، نہ وہ پیے، نہ وہ سوئے، نہ وہ اونگے. بحر و بر کا نظام بناتے ہوئے نہ تھکے، چلاتے ہوئے نہ تھکے، رزق دیتے ہوئے خزانوں میں کمی نہ آئے، پلاتے ہوئے پانی کے خزانے کم نہ ہوں، پہناتے ہوئے کپڑوں کے خزانے کم نہ ہوں، رزق دیتے ہوئے رزق کے خزانے کم نہ ہوں، پھلوں کو کھلاتے ہوئے پھلوں کے خزانے کم نہ ہوں، عزتیں دیتے ہوئے عزت کے خزانے کم نہ ہوں، ذلیل کرتے ہوئے ذلت کی پستیوں کے خزانے اس کے پاس کم نہ ہوں، بلندیوں کے خزانے، پستی کے خزانے، عزت کے خزانے، ذلت کے خزانے بانٹتا چلا جا رہا ہے، بانٹتا چلا جا رہا ہے. کلتا یدیہ الیمین، اس کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اس کا الٹا ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے بند ہیں کوئی نہیں، اور وہ ساری کائنات کو دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے. آج بھی دیا، کل بھی دے گا.
قیامت تک دے گا، جنت میں دے گا، جہنم میں دے گا، یہ سب کچھ دینا 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 دینا، اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں لاتا۔ ہاں، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جو رب ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جو رب ہے، لہ الملک، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے چوکٹ پہ اپنی جبین جھکاؤ گے، اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے، بلاؤ گے، اسے چھوڑ کر کسی اور سے مدد چاہو گے، مانگو گے، اسے چھوڑ کر کسی اور پہ آسرا سہارا اپنی نگاہیں ٹکاؤ گے، جماؤ گے، اسے چھوڑ کر کسی اور پر یقین توکل کرو گے، تو اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی بڑی چیز ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک سفید چھلکا ہوتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے یہ تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، تو یہ تیرے کام کیسے بنائیں گے؟ تیرے کام کیسے بنائیں گے؟ ان تدعو، انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری سننے ہی کہیں نہیں، ولو سمعوا، سن لیں، مستجابوا لکم، میرے امر کے بغیر تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ جدھر سب کچھ ہے، ولا ینبئک مثل خبیر، اللہ جیسا تمہیں کوئی ملے گا نہیں بتانے والا۔ میرے بھائیو، اس اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نظام بیکار نہیں بنایا ہوا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کی چھت محفوظ بنائی، والارض فرشناها، زمین کا فرش خوبصورت بنایا، والجبال ارساها، پہاڑوں کو حسین کر کے گاڑا، فجرنا فیہا من العیون، زمین سے چشموں کو نکالا، آبشاروں کو گرایا، سخر لکم الانہار، دریاؤں کو پرپیچ وادیوں سے نکال کر جنوب کی طرف شمال سے بہنا سکھایا، زمین کو شمال سے جنوب کی طرف ذرا سا جھکا دیا تاکہ دریا شمال سے چلتے ہوئے اپنے آپ جنوب میں سمندروں میں جا کر ڈوب جائیں۔ سخر لکم الانہار، یہ سارے نظام بن رہے ہیں۔ هو الذی سخر البحر، وہی ہے سمندروں کو وجود دے کر تمہارے تابع کرنے والا۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا، سائغ شرابہ، مزیدار، ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا بدبودار، ومن کل تأکلون لحما طریا، دریا کے میٹھے پانیوں سے بھی مچھلیاں پکڑ کے کھاتے ہو، سمندر کے کڑوے پانیوں سے بھی مچھلیاں پکڑ کے کھاتے ہو، وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور اس میں سے موتی نکال کر زیور بناتے ہو، وترى الفلک فیہ مواخر، اور اس میں تم کشتیوں کو چلتا ہوا دیکھتے ہو۔ یہ سارے کا سارا، وسخر الشمس والقمر، یہ سارے سورج چاند تاروں کو تابع کر کے چلتا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک کا ایک نظام اور وقت متعین ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کبھی تو چاند سورج سے ٹکرا کر آگے نکلتا۔ ولللیل سابق النہار، کبھی تو رات دن سے آگے بڑھ جاتی۔ وکل فی فلک یسبحون، ہر ایک کا ایک نظام مقرر ہے، طے ہے۔ رات اپنے سمے آئے گی، دن اپنے وقت آئے گا، چاند اپنے وقت چمکے گا، گھٹے گا، بڑھے گا، سورج اپنے وقت پر وہ تپے گا اور وہ گرم ہوگا، بادل اپنے وقت پر آئے گا، گرجے گا، برسے گا، پانی قطرہ قطرہ بن کر زمین پہ آئے گا۔ یہ سارا نظام طے ہے۔ درختوں کو ہریالی ملے گی، کیلے کو تہ بتہ بننا ملے گا، انگور کو گچھے کی شکل میں روپ دیا جائے گا، آم کو مٹھاس دی جائے گی، اور لیموں کو کھٹا کیا جائے گا، اور کنوں کو ترش کیا جائے گا، اسے قاشوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس پر خوبصورت پردہ لگایا جائے گا، انار کو دانہ دانہ کر کے پردوں میں چھپا کر اسے ایک حسین رنگ دے کر تمہاری آنکھوں کے سامنے جلوہ بنا کے دکھایا جائے گا۔ یہ اس اوپر قوس قزح کا رنگ بنا کر کائنات کو دلہن بنا کے دکھایا جائے گا۔ مشرق کو سفید لباس پہنا کر دلہا کی طرح سامنے وہ لاتا ہے، مغرب کو سرخ جوڑا پہنا کر دلہن کی طرح سامنے لاتا ہے، رات کو کالی چادر پہنا کر تاروں کی بارات بنا کر تمہارے سامنے سب کچھ لا کر کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا، بولو ما خلقت ھذا باطلا، نہیں یہ سب باطل نہیں ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی تو ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار،
تا غلام شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند خود گھٹے اور بڑھے، سورج تپے اور چمکے، تارے جھلملائیں اور رات کالی ہو کر آئے، دن اجالا بن کر آئے، سمندر کی موجیں اٹھیں اور کناروں پر آ کر دم توڑ جائیں، پھول کھلیں مسکرائیں، مہکائیں اور اپنی مدت پر پوری کر کے مرجھا جائیں، کوئل حسین نغمہ سنائے، بلبل اپنا نغمہ سنائے، چڑیوں کی اپنی چہک ہو، پھلوں کے اپنے رنگ ہوں، ذائقے ہوں۔ کیا آم اتنا عقل مند ہے کہ وہ اتنا میٹھا ذائقہ بھی بنائے، رنگ بھی بنائے اور سائز بھی بنائے؟ اور امرود اتنا سمجھدار ہے کہ ہمیشہ سفید رنگ کا کپڑا پہن کر آئے، اور سیب اتنا سمجھدار ہے کہ وہ خوبصورت سرخ چٹے سفید رنگ پہن کر آئے۔ ایک دانے کو اتنی عقل کہاں سے ملی کہ کریلا کڑوا ہو جائے، تربوز میٹھا ہو جائے، ناریل بڑھتا چلا جائے اور خربوزے کی بیل پھیلتی چلی جائے، گاجر زمین میں اگے، مولی زمین میں اگے، ناریل 50 فٹ اونچا اگے اور چھلی درمیان میں نہ نیچے نہ اوپر، بیچ میں اگے، اپنے اوپر کئی کمبل اوڑھ کے بیٹھے تاکہ کوئی کوا طوطا مجھے کھا نہ جائے۔ اگر وہ اپنے کپڑے اتار دے تو انسان کو دانا نہ ملے، اور کپاس اپنا منہ کھولتے کھولتے کھل کے پھٹ جاتی ہے، اگر وہ اپنے کپڑے نہ اتارے تو انسان کو اس میں سے چننے کا موقع نہ ملے۔ یہ کون ہے جو کپاس کو کھول دیتا ہے، مکی کو بند کر دیتا ہے؟ کوئی تو ہے۔ کپاس تو اتنی عقل مند نہیں ہے، مکی تو اتنی عقل مند نہیں ہے جو اپنے سٹا بھی بنائے، پھر قطار میں دانے بھی بنائے، پھر اپنے آپ کو چھپائے کہ اگر میں کھل گئی تو کوا بھی لے گیا، طوطا بھی لے گیا، بلبل بھی لے گئی، چڑیا بھی لے گیا، انسان کو تو تکے ملیں گے اور کیا ملے گا۔ یہ کپاس کو کون سمجھاتا ہے؟ کھل جا کھل جا کھل جا، تو نہیں کھلے گی تو میرا بندہ تجھ سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے بحر و بر کا بادشاہ جس کا نام ہے اللہ، جو اپنی ان سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میں تمہیں چپے چپے میں دکھا دوں گا، پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے۔ بلند چوٹیاں اگر آنکھیں پاک کر لو، یہ آنکھیں کسی کی بیٹی کو ہوسناک نظروں سے نہ دیکھتی ہوں، ان آنکھوں میں زنا نہ ہو، تو جدھر نظر دوڑاؤ گے تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ صرف یہ نہیں کہ ہمالیہ پہاڑ رینگنے والی چیونٹی بھی بتائے گی کہ اللہ ہے، صرف اڑتا ہوا شاہین اور عقاب نہیں، بلکہ یہ حقیر سا مچھر بھی بتاتا ہے کہ میرا خالق کوئی ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ میرے بھائیو، صغیر اور کبیر، ادنا اور اعلیٰ، ایک ریت کا ذرہ بھی بتا رہا ہے کہ کسی نے مجھے بنایا ہے۔ پھیلا ہوا سہارا نہیں، ایک سنگریزہ بھی بتا رہا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے۔ یہ پہاڑوں کے سلسلے نہیں، ایک قطرہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے۔ یہ بکھرے ہوئے سمندر اور چلتے ہوئے دریا اور گرتے ہوئے آبشاریں اور گنگناتے ہوئے چشمے، صرف یہی نہیں بلکہ کائنات ایک چیز کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم تمہیں دکھائیں گے کہ اللہ ہے، ہم تمہیں بتائیں گے اللہ ہے۔ انڈے سے مرغی کا بچہ نکلتے ہی غذا چگنے لگ جائے، کس نے سکھایا؟ پانی کا قطرہ صدف میں جا کے موتی بنا، اللہ کے سوا کس نے بنایا؟ وہی پانی کا قطرہ سانپ کے منہ میں جا کے زہر بنا تو میرے اللہ کے سوا کس نے بنایا؟ اسی کو ہرن نے پیا تو اس کے جا کے نافے میں وہ مشک بنا تو میرے اللہ کے سوا کس نے بنایا؟ اور وہی گائے کے منہ میں گیا تو اللہ نے اس کو تھنوں میں دودھ بنا کے اتارا تو میرے اللہ کے سوا کس نے کیا؟ گندے پانی کو 3 اندھیروں میں ملا کر یہ شکلیں دے کر، وجود دے کر، بولنا سکھا کر، چلنا سکھا کر، پکڑنا سکھا کر، دیکھنا سکھا کر، سننا سکھا کر، عقل دے کر، فہم دے کر، فراست دے کر نظام چلانے والا، یہ سارے کائناتی نظام کے اندر نمایاں مخلوق بنا کر ایک ہماری ادا سے بتا دیا کہ اللہ ہے۔ لہذا اے ساری دنیا کے انسانوں، اللہ کو منزل بنا کے چلو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔